لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة
الملائكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك
ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، عزت کے لائق بزرگان اسلام، معززہ ماؤں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم سب مل کر بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے. انہی عظیم نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا کیا ہے. گھر کی جو نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان سارا دن باہر کام کرتا ہے لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آ کر وہ رات کو آرام کر سکے تو ایسے انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہے. گھر اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ذکر بھی کیا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے آرام اور سکون کے لیے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں. اللہ رب العزت کی بہت بڑی کرم نوازی ہے. اور اسی طرح گھر چونکہ انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اور زندگی کا بہت زیادہ حصہ وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں بسر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی گھر کے اعتبار سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا انسان بہت زیادہ پرسکون آپ کو نظر آتا ہے، وہ خوش باش نظر آتا ہے. لیکن جسے گھر کے اندر ہی سکون نہ ہو، باہر بھلے جہاں مرضی وہ کام کرے، بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہو، بہت پیسے کی ریل پیل ہو، دوست احباب سارا کچھ ہو، لیکن اگر گھر میں سکون اطمینان نہیں ہے تو ایسا آدمی پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. دین اسلام صرف ہماری عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوبصورت ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبہ جو زندگی ہے اس کے متعلق ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمارا جو گھر ہے اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. جو اصلاح دین اسلام نے کی ہے وہ ہمیں اپنے گھر کی کرنی چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں جو امن و امان ہے ہمارا گھر اس کا گہوارہ ہو، اور جو سکون کے مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے گھر جیسی عظیم نعمت دی ہے ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں. یاد رکھیے گا، گھر کے اندر صرف انسان خود نہیں ہوتا بلکہ اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا، مومنوں اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم خود جہنم سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں کی طرف راغب کریں۔ یاد رکھیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو راعی بنایا ہے، ہر شخص کو نگران بنایا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، مرد جو ہے وہ اپنے گھر کے متعلق اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہے۔ اگر گھر میں بے حیائی ہے، فحاشی عریانی ہے، اور اسی طرح نماز سے بے دوری ہے اور دیگر اخلاقیات کی کمی ہے، تو مرد سے اللہ رب العزت نے یہ سوال کرنا ہے۔ اسی طرح گھر میں خاتون جو ہے ربۃ البیت جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں عورت کو عزت نہیں دی گئی، جبکہ اسلام نے بڑا خوبصورت نام دیا ہے، ربۃ البیت کہا، راعیۃ البیت کہا۔ عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کی سردار ہے، اسلام نے یہ ٹائٹل دیا۔ لیکن ہمارا جو برا معاشرہ ہے وہ ٹائٹل کیا دیتا ہے؟ ہاؤس وائف۔ کیا مطلب؟ گھر کے کام کاج کرنے والی۔ نہیں عزیز بھائی، اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو سردار بنایا تو گھر کی جو یہ چھوٹی سی ملکہ ہے، سردار ہے، وہ اللہ رب العزت نے عورت کو یہ شرف عطا کیا ہے۔ جب یہ شرف عورت کو عطا کیا تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ صرف گھر میں بچوں کو کھانا تیار کر کے دینا اس کی ذمہ داری نہیں، بلکہ گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا اور اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو دینی بنیادوں کے اوپر کھڑا کرنا۔ جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہاں عورت کی بھی ساتھ ذمہ داری ہے، وہ اپنی اولاد کی صحیح خطوط پر، صحیح نہج پر وہ تربیت کرے۔ باپ زیادہ تر باہر ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات اور چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ سکھانا، پڑھانا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہاں عورت کی بھی ذمہ داری ہے، وہ اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو آدمی اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اور اسی طرح وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اس کا گھر اس کے لیے کافی ہے، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور وہ اپنے گناہوں پر روتا رہتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی کامیاب ہے اور اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ، فتنوں کے دور میں آدمی کے لیے سلامتی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے۔ آپ دیکھتے ہیں گھر سے باہر نکلیں، یہ فتنوں کا دور ہے اور بے شمار فتنوں میں انسان شکار ہو جاتا ہے۔ ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا چاہیے، وگرنہ کوشش کر کے انسان خصوصاً فتنوں کے دور میں اپنے گھر کے اندر رہنا چاہیے، اور گھر کے اندر رہ کر اپنی خطاؤں پر، معصیت پر، جو گناہ انسان نے کیے ہیں اس پر انسان کو چاہیے وہ روئے، اللہ رب العزت سے استغفار کرے۔ اور اسی طرح جو گھر ہے اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب گھر بنایا جاتا ہے ایک انسان وہ گھر نہیں ہے، بلکہ اسے گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نکاح کے حوالے سے نیک ہم سفر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کی ترجیحات مختلف ہیں۔ اس جگہ پہ نکاح کروانا ہے جس کے پاس ڈگریاں بہت زیادہ ہوں، جس کے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس بہت زیادہ ہوں، جو ایکٹیو بہت زیادہ ہو۔ بے شمار ترجیحات ہیں لوگوں کی۔ نہیں، جو اسلام نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے وہ چیز کیا ہے؟ دینداری کی ترجیح ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ یہ حدیث مبارکہ سمجھ نہیں پائے۔ آپ کسی نوجوان سے پوچھیں، بیٹا آپ کا ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ آپ کو کیا چیزیں چاہیے؟ بہت بھی دیندار اگر ہو وہ کیا کہے گا؟ وہی چار چیزیں جو حدیث میں آتی ہیں، مال بھی ہونا چاہیے، حسب و نسب بھی ہونا چاہیے، خوبصورت بھی ہونی چاہیے، وہ دیندار بھی ہونی چاہیے۔ یہ چار چیزیں تو حدیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ نہیں عزیز بھائی، یہ چار چیزیں حدیث میں ذکر ضرور ہوئی ہیں،
لیکن دین نے یہ نہیں کہا کہ یہ چاروں اختیار کرو، بلکہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان وجوہات کی بنا پر نکاح کرتے ہیں، تم ان چیزوں کو نہ دیکھو، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین والی کو ترجیح دو، اگرچہ اس کا حسب و نسب زیادہ نہ ہو، اس کے پاس مال و دولت زیادہ نہ ہو، اس کے پاس حسن بہت زیادہ نہ ہو، ان چیزوں کو اختیار کرنا شریعت نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا۔ شریعت اسلامی نے جس کو ضروری قرار دیا وہ کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو۔ اور اسی طرح نیک ہم سفر کا جو انتخاب ہے، یاد رکھیے یہ بر وقت کرنا چاہیے۔ بسا اوقات نوجوان وہ جنت سے بہت دور نکل جاتا ہے اور جہنم کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس قدر فتنوں کا شکار ہو کر پھر وہ چاہتا ہے کہ اب میں نکاح کروں۔ جو نکاح کی عمر تھی، فتنوں سے بچنے کا وقت تھا، اس وقت اس نے نکاح نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا بر وقت نکاح اس کے بہت زیادہ جہاں فوائد ہیں، دین اسلام نے اس چیز کا حکم بھی دیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کرے، جس کے پاس طاقت نہیں وہ روزے رکھے، فإن له وجاء، وہ اس کے لیے شہوت سے کنٹرول کا ایک سبب بن جائیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں یہاں والد حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی نکاح میں کیا رکاوٹ ہے؟ صرف یہ بات کہ وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا؟ دین اسلام نے آپ کو حکم نہیں دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو پاؤں پر کھڑا کریں، دین اسلام نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہاں اگر بہت بھی زیادہ کوئی استطاعت کا مسئلہ ہے، طاقت نہیں ہے، ویسے یہ بات میں آج تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں جس قدر اسباب حیات موجود ہیں، مال و متاع موجود ہے، تو گھر کے اندر مہمانوں کی ریل پیل لگی رہتی ہے۔ اگر ایک خاتون اپنے بیٹے کے لیے آپ اس کو نکاح کر کے اس کو گھر میں لے آئیں گے، اگر تھوڑا سا کھانا مزید بن جائے گا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم سے افورڈ نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے الگ سے گھر بنانا ضروری نہیں ہے، نکاح کے لیے اپنی گاڑی ہونا ضروری نہیں ہے، نکاح کے لیے اپنا ذاتی کاروبار ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں معاشرے نے جن کو ضروری قرار دے دیا ہے، شریعت اسلامیہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور نکاح کا اس نے تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہیں تھی۔ ایک صحابی رسول کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے، کیا دو گے اس کو حق مہر میں؟ کہا پاس تو کچھ نہیں ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا یہ ایک چادر میرے پاس ہے، میں آدھی اس کو دے دیتا ہوں، آدھی خود رکھ لوں گا۔ دو چادریں ہوتی ہیں، آپ عمرے پہ جاتے ہیں، احرام کی دو چادریں، اس وقت لباس یہی ہوا کرتا تھا، ایک نیچے تہمت باندھ لی جاتی، ایک کپڑا اوپر لے لیا جاتا۔ اس کے پاس اوپر والا کپڑا نہیں تھا، نیچے صرف تہمت تھی، کہنے لگا یہ آدھی اس کو میں کر کے دیتا ہوں، آدھی خود لے لیتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس آدھی چادر کا تو نہ اس کو فائدہ ہوگا نہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، گھر جاؤ کوئی لوہے کا چھلا پڑا ہوا ہو، انگوٹھی ہو، وہی لے آؤ۔ وہ صحابی رسول گھر گیا، جا کر سارا گھر ٹٹولا، اسے لوہے کا ایک چھلا بھی نظر نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ اور کیا چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں قرآن یاد ہے، فلاں سورت بھی یاد، فلاں بھی یاد، فلاں بھی یاد۔ یہ اصل میں دولت ہے، یہ دولت صحابی رسول کے پاس تھی جو آج میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر اس کو سکھا دینا، اس کے ساتھ میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ آج کے نوجوان لاکھوں روپے کا اسمارٹ فون اس کی جیب میں موجود ہے اور ہزاروں روپے کی گھڑی اس نے باندھی ہوئی ہے اور ہزاروں روپے کا جوتا اس نے پہنا ہوا ہے، جہاں پڑھتا ہے ہزاروں لاکھوں روپیہ وہاں فیس ادا کرتا ہے، اور شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ ابھی ہم پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی ہم پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اگر کسی اجنبی کے ساتھ عشق معاش کا چلانا ہے اس وقت کوئی کمی نہیں ہے،
اس کے لیے سارا کچھ ہی ہے، لیکن اگر نکاح کی باری آئے تو کچھ بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو حل ذکر کیا تھا وہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ جس کے پاس شادی کی طاقت نہیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ یہاں ماں باپ تشریف فرما ہے، مجھے بتائیے کون سا ایسا گھر ہے کہ آپ نوجوان بیٹے کو اٹھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کا نکاح نہیں ہو رہا، آج روزہ رکھ لو؟ کون ہے؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے؟ کہنے کو ہم دیندار ہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی دین کو سمجھنے والا نہیں۔ کون سی ایسی ماں ہے جو رات کے وقت، سحری کے وقت اپنی بیٹی کو بیدار کرے کہ بیٹی فتنوں کا دور ہے، تمہارا بھی نکاح نہیں ہوا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے ایسے بچوں کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ آج روزہ رکھ لو، نہ روزہ ہے، نہ دینداری ہے، نہ نماز کی کوئی پرواہ ہے، شادی سے بے رغبتی ہے، تو آپ بتائیے معاشرے کے اندر امن و امان کیسے آ سکتا ہے؟ وہ گھر پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گھر میں بند کمروں میں ٹی وی لگا ہے، ہاتھ میں ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے، نیٹ لگا ہوا ہے، بے شمار سہولیات موجود ہیں، کوئی کسی کے کمرے میں نہیں آتا، ساری رات اپنے موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کیا اس گھر میں آپ تصور کرتے ہیں اللہ کی رحمت آئے؟ اللہ کی رحمت ایسے گھروں کو شامل حال نہیں ہوتی۔ کون سے گھر اللہ کو پسند ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیجیے، گھر میں ابو ہریرہ ہیں، ان کا خادم ہے، ان کی بیوی موجود ہے، اور ساری رات کیسے بسر کرتے تھے؟ شاید یہ ایک بات ہی میں اور آپ سمجھ کر لے جائیں، آج کے خطبہ جمعہ سے یہ ایک سبق ہی کافی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا کہنا تھا ساری رات ہمارے گھر میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، نظریہ تھا، اس نظریے پر پھر عمل پیرا ہوتے تھے۔ کہا میں تہجد پڑھتا ہوں، میں سوؤں گا نہیں، جب میں تھک جاؤں میں اس وقت دوسرے فریق کو بیدار کر دوں گا، پھر میں سو جاؤں گا، پھر رات کا وہ جو حصہ ہے جس کو میں بیدار کروں گا وہ تہجد پڑھے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، جب وہ تھک جائے گا وہ سوئے گا، تیسرے کو بیدار کرے گا۔ یوں گھر کے سارے افراد تہجد بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اور شام سے لے کر صبح تک ہمارے گھر میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ وہ بھی انسان تھے، سارا دن کام کر کے وہ بھی تھکتے تھے، میں اور آپ کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر ان کا تعلق تھا، میرا اور آپ کا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ بہت بھی اگر کوئی دین کی پرواہ کرے، صرف اپنی ذات کا خیال کرتا ہے، خود الگ ہو کر تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کبھی کوئی کر لے گا، لیکن گھر والوں کا خیال کس نے کرنا ہے پتہ ہی نہیں۔ ہم نے اپنے ذہن پر اس بات کو کبھی سوار ہی نہیں کیا، ہم نے صرف یہ سوار کیا بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، فلاں عہدے پر فائز کروں گا، صرف یہ فکر ہے۔ اور اس فکر کے لیے رات دن نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی، اپنے ملک کو چھوڑا، بیرون ملک گیا، وہاں جا کر کمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اپنے گھر میں بیچ سکوں۔ 60 سال 70 سال کی زندگی بسر کر چکا ہے، بیٹے بیٹیاں ڈاکٹر بھی بن گئے، وکیل بھی بن گئے، چودھری بن گئے، وہ علاقے کے سربراہ بن گئے، سردار بن گئے، سارا کچھ ان کو مل گیا، لیکن بتائیے کوئی ایک صورت یاد ہے اس کو؟ کوئی ایک نماز جنازہ میں پڑھنے والی دعا یاد ہے کہ آپ جب مرے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ سے استغفار ہی کر لیں؟ کوئی فکر نہیں ہے۔ بوڑھا ہو کر باہر سے پھر آتا ہے یہاں اور آ کر شکایت کرتا ہے اولاد کہا ہی نہیں مانتی۔ تو نے اولاد کو دیا کیا؟ صرف مال دیا؟ مال طغیانی ہے، مال اس کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے زیادہ تر۔ اس بنا پر آپ نے جب ان کو محبت نہیں دی، بچوں پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، انہیں دین اسلام کی تعلیم اور تربیت نہیں دی، آپ کے ہاتھ یقیناً کچھ نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہا جس کے پاس بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں یا 2 بہنیں 3 بہنیں، اچھی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھتا ہے، انہیں ادب سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے،
پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ اتنا مہنگا سودا ہے، اتنا عظیم عمل ہے، ایسا آدمی جو 2 بیٹیوں کی 2 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، کل جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں سامنے کی اور کہا جیسے یہ 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے اس طرح میرے گھر کا اور اس کے گھر کا فاصلہ ہوگا۔ ایسے انسان کو پیغمبر علیہ السلام کا پڑوس ملے گا جو دنیا میں اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کیا کرتا تھا۔ آج بھائی کو زیادہ سے زیادہ فکر کیا ہے؟ بہن کو جہیز کا سامان جتنا بنا کر دے سکتے ہو دے دو، مہنگے سے مہنگے موبائل خرید کر ان کو دیے جا رہے ہیں، لیکن کیا بہن نقاب کر رہی ہے، پردہ کر رہی ہے؟ کیا بہن 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے؟ کیا بیٹی قرآن کی تلاوت گھر میں کرتی ہے؟ نہ باپ کو فکر ہے، نہ بھائی کو فکر ہے، نہ بیٹے کو فکر ہے، نہ بھتیجے کو فکر ہے، نہ بھانجے کو فکر ہے۔ اس طرح گھروں کی اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ایسے گھروں پر وہ سایہ نہیں کیا کرتی۔ اسی طرح گھر جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں گزارش کروں گا، آپ نے گھروں میں ٹی وی لانچ بنایا، آپ نے پلے ایریا بنایا، بے شمار آپ نے اور چیزیں بنائیں، کیا پریئر ایریا کبھی بنایا؟ نماز کے لیے کوئی مخصوص جگہ گھر میں رکھی ہے؟ اگر نہیں رکھی تو یقین جانیے وہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ اسلام ایسے گھر کو قبرستان سمجھتا ہے۔ جس گھر میں نماز کے لیے جگہ نہیں وہ گھر قبرستان ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، میری بات نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی بات ارشاد آپ نے جو فرمایا وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، اس گھر کی مثال جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے شکر کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں، ایسا گھر سمجھیں کہ وہاں زندہ لوگ رہتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، جن گھروں میں صبح و شام کے اذکار نہیں، جن گھروں میں اللہ کی نعمتوں کے جو تذکرے ہیں اور شکرانے کے جو تذکرے ہیں، نفل ہیں، وہ نہیں، ایسا گھر زندے لوگوں کا گھر نہیں ہے، بلکہ مردہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں، مرے ہوئے لوگ، وہ زندہ لاشیں ہیں جو چل رہی ہیں، وہ قبرستان ہے، عام کسی سوسائٹی کا گھر نہیں ہے۔ یہی معاملہ انسان کے اپنے نفس کا ہے، جس کا دل اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ تڑپتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد ہے، جس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی ہے، وہ زندہ آدمی ہے۔ لیکن جس کا ذکر، جس کی زبان ذکر اللہ سے تر نہیں، جسے مہینوں گزر گئے کبھی قرآن کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا، صبح و شام کے اذکار ہی کبھی نہیں پڑھے، کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود ابراہیمی اور دیگر اس نے اوراد وظائف کا کبھی اس نے تذکرہ ہی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں، وہ زندہ لاش ہے جو چل رہی ہے۔ اگرچہ اس نے بہت عالی شان لباس پہنا ہو، سارا کچھ کیا ہو، لیکن آپ ایسے سمجھے جیسے قبرستان سے کوئی مردہ اٹھ کے آ کر چل رہا ہے۔ گھروں میں داخلے کے وقت پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں سکھائی تھی، گھر سے نکلتے وقت دعائیں سکھائی تھی، کوئی فکر ہی نہیں، چابی لگائی گھر میں، دروازہ کھولا بند کیا باہر نہیں۔ عزیز بھائی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ جانتے ہیں، شیاطین ان کی مختلف اقسام ہیں۔ کئی شیطان تو مستقل طور پر گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ واش روم ایریا وہ شیطانوں کا ایریا ہے، وہاں شیاطین رہتے ہیں۔ آپ جتنی بھی ماربل لگا دیں وہ شیطانوں کا مسکن ہے، وہاں شیاطین رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ بھی پھر شیطان ہے، اور اسی طرح جو گھر کے باہر شیاطین ہوتے ہیں وہ زیادہ برے ہوتے ہیں۔ جب آپ گھر کا دروازہ کھول کر ایسے ہی سیدھا اندر آ جاتے ہیں
اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے کو بند نہیں کرتے، وہ جو باہر کے گندے آوارہ شیطان ہوتے ہیں وہ بھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ اور صرف ایک شیطان گھر نہیں آتا، بلکہ وہ اعلان کرتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ یہ ہماری آج رات کی جگہ یہاں ہے، آج رات ہمارا سونا یہاں ہے، آ جاؤ سارے یہاں پر آرام کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بڑی شاندار ہیں۔ واش روم کے اندر شیطان ہیں، لیکن دعا پڑھ کے جائیں، دعا پڑھ کے واپس آئیں، یہ شیاطین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کر داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کر دروازے کو بند کریں، صبح کا وقت، دوپہر کا، شام کا، رات کا، کوئی بھی وقت ہو، کوئی باہر کا آوارہ گندا شیطان آپ کے گھر داخل نہیں ہو سکتا۔ گھر کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رات کے وقت ان کو ڈھانپ کر رکھیں، اللہ کا نام پڑھ کر ان کے اوپر ان کو ڈھانپ کر رکھیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ اس کھانے پینے کی جو خیر برکت ہے وہ باقی رہتی ہے، خیر برکت وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ اختیار کرنے کے ساتھ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے۔ مرد فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرنا فرض ہے، البتہ جو نفلی نماز ہے، سنتیں ہیں، وہ گھر میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں ہیں وہ زیادہ تر آپ گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مغرب کی نماز ہے اور لوگوں نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر یہ تم گھر میں پڑھو اس کا اجر زیادہ ہے۔ مرد حضرات کو چاہیے فرضی نماز کا اہتمام مسجد میں کریں، اور جو نوافل ہیں فرض نماز سے پہلے اور بعد کے کوشش کر کے اپنے گھر میں ادا کریں، تاکہ بچے آپ کو دیکھیں اور آپ کی طرف دیکھ کر نماز کی تڑپ ان کے اندر بھی پیدا ہو، اور گھر کے اندر اللہ رب العزت کا نام روشن ہو۔ اسی طرح گھر کے اندر میاں اور بیوی ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے بہت بہتر رکھنا چاہیے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا تو تتکار، ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وعاشرہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز کے ساتھ رہا کرو۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں میں سب سے اچھا ہوں، سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں سب سے نمایاں ہوں۔ نہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں سب سے بہترین کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی خوش گپیاں آپ لگا رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں، اور میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مردانگی کی توہین ہوتی ہے۔ نہیں عزیز بھائی، یہ جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت ان کا مقام مرتبہ لوگوں کو آپ نے سکھایا۔ ایک بار کچھ صحابیات وہ اونٹوں کے اوپر سوار ہیں اور جا رہی ہے، پیچھے سے انجشا ہے، وہ ہدی پڑتا ہے جس کے ساتھ وہ زیادہ تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں اونٹ۔ ظاہر ہے اوپر خواتین بیٹھی ہیں اور سواری کا اتنی تیز چلنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رویدک یا انجشا لا تکسر القواریر، انجشا خیال کرو یہ سواریوں کے اوپر یہ شیشے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان شیشوں کو نہ توڑو۔ جس طرح شیشوں کی حفاظت کی جاتی ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں، بکھر نہ جائیں، ان سے زیادہ بڑھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے خواتین کی حفاظت کرنی چاہیے، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور اولاد کے اندر ماں باپ دونوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت ایسے گھروں کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، بہن بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ دنیاوی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارا دین ہے جو یہ ہمیں تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ باپ کا جو احترام ہے وہ کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر جو بڑے افراد ہیں ان کی عزت کی جائے، توقیر کی جائے، ان کا کہا مانا جائے، ان کے آگے سے بولا نہ جائے، بات نہ کی جائے، لب نہ کھولے جائیں، اور جو چھوٹے ہیں ان پر روب نہ جمایا جائے بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، شفقت والا جو انداز ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اور اسی طرح گھر کے اندر اگر کوئی ناچاکی ہو، کوئی پریشانی ہو، فوری طور پر اصلاح کرنی چاہیے۔
ایک دوسرے کی اصلاح کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کا اظہار کیا ہے اور کہا دو لوگ اگر آپس میں جھگڑ پڑیں تو تیسرے پر لازم ہے کہ ان کی صلح کروائے. تو اگر گھر میں کوئی ایسی ناچاکی ہو خاندان میں تو ایک دوسرے کو چاہیے وہ ان کی آپس میں صلح کروا دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہے اور صلح کے اندر ہی خیر ہے، ناچاکیوں کے اندر اور اس طرح کے انتشار یہ شیاطین چاہتے ہیں. اسلام اس چیز کی تلقین نہیں کرتا ہے. اسی طرح گھر کی جو باتیں ہیں یہ باہر آ کر نہیں بتانی چاہیے. وہ باتیں جن کا تعلق گھر کے ساتھ ہے گھر کی باتوں کو گھر تک رہنے دینا چاہیے. اور بالخصوص جو میاں بیوی کی باتیں ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے. بعض خواتین جب جمع ہوتی ہیں اپنے اپنے گھر کی باتیں اور خصوصاً اپنے خامن کی باتیں اور خصوصاً جو خاص اوقات ہوتے ہیں ان کی باتیں ذکر کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہی معاملہ مردوں کا ہے نہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے گندی جگہ اس آدمی کی ہے جو اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے پھر اس کے راز اس کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اور اسی طرح وہ خاتون جو اپنے خامن کے بالکل قریب ہوتی ہے اور اس کے راز نیاز کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگ بہت بری منزلت پر ہوتے ہیں. بہت گندی جگہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عطا کرے گا. اس لیے گھر کی جو باتیں ہیں وہ باہر نہیں کرنی چاہیے. آپ تذکرہ پڑھ لیں سورۃ التحریم میں جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کا اور جناب نوح علیہ السلام کی بیوی کا. ان کے جرائم صرف یہ تھے کہ یہ گھر کی باتیں انبیاء کی باتیں باہر اپنی قوم کو بتایا کرتی تھی. اسی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو جو حق بات کی توفیق ہے قبول کرنے کی وہ اللہ رب العزت نے اس سے ان کو محروم رکھا ہے. اسی طرح گھر کے اندر اولاد ہے اولاد کی تربیت کریں. یہ تربیت کرنا آپ کا فرض ہے. آپ ماں ہیں باپ ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کریں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. واضربوہم علیہا، اور نماز نہ پڑھنے کی بنا پر انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو انہیں مارو. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے. ایسے ماں باپ کو جن کے پاس اولاد کی نعمت ہے ان پر لازم ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے واضح ہیں. اور اسی طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں علموہم ادبوہم، اپنی اولاد کو تعلیم دیا کرو اور ان کو ادب سکھایا کرو. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ تعلیم وہ ڈگریوں والی تعلیم نہیں ہے. تعلیم وہ تعلیم ہوتی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنا دے. تعلیم اس کو تعلیم کہتے ہیں جو انسان کی نیاز جبی اللہ کے سامنے ٹکا دے. تعلیم اس کو تعلیم کہتے ہیں جو ماں باپ کا ادب سکھا دے. میں اس تعلیم کو تعلیم نہیں مانتا جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو آپ کو اپنے ماں باپ سے دور کر دے، جو آپ کو نیک لوگوں سے دور کر دے، اچھی ہم نشینی سے دور کر دے. ایسی تعلیم کو سلام پیش کریں اور چھوڑ دیں. ایسی تعلیم کو وہ تعلیم حاصل کریں جو انسان کو صراط مستقیم پر چلائے. وہ تعلیم جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عطا کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں ایسی چیزیں نہیں لے کر آئیں جو انسان کا اخلاق بگاڑ سکتی ہوں، دین اس کا بگاڑ سکتی ہوں. خصوصی طور پر جو حرام کا لقمہ ہے کبھی گھر نہ لے کر آئے. ایسا آدمی جو حرام کے ساتھ پلا پوسا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ اگر یہاں کعبے میں بھی آ جائے، وہ طواف کر رہا ہو، خانہ کعبہ سامنے ہے، دعائیں کر رہا ہو، التجائیں کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، وغتذی بالحرام، حرام کا وہ پلا پوسا ہے، وہ حرام کا گوشت ہے، میں اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں کرتا. بڑے بڑے لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، لیکن جو گناہ ان کے اندر پہلے تھے آج بھی موجود ہیں. کیا فرق پڑا عمرہ کرنے کا؟ کیا فرق پڑا حج کرنے کا؟ اس کے بعد تو کوئی تبدیلی آنی چاہیے تھی. اگر تبدیلی نہیں آئی تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے. اس کو غور کریں کہیں ایسا تو نہیں ہمارے سے کوئی ایسی بڑی غلطی، اتنے بڑے بڑے کوئی گناہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق جو ہے نہیں کیونکہ وہ ہم سے چھین لی ہے. اسی طرح اخلاق بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں، ٹی وی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کوشش کر کے ان سے اجتناب کروائیں اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھیں. بچہ ابھی شعور کو نہیں پہنچتا، ماں باپ اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں. کارٹونوں سے بات شروع ہوتی ہے
اور حیا باختہ پروگراموں تک بات چلتی ہے. ماں باپ کو فکر ہی نہیں اس چیز کی. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جو گھروں میں مورتیاں ہیں، تصاویر ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور اسی طرح آخر میں اپنے گھروں میں خصوصی طور پہ جو ذکر اللہ ہے اور دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کیا کریں. اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں اپنے گھر کی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اور اسی طرح اپنے ماں باپ کی رحمت کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں. بے شمار دعائیں قرآن میں بھی ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے بھی یہ دعائیں ملتی ہیں. تو کوشش کر کے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی جو یاد ہے اسے تازہ رکھیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو اسلام کا صحیح طور پر گہوارہ بنائے اور اپنی رحمتیں ہمارے گھروں کے اوپر نازل فرمائے. جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت انہیں تبدیل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.